کہ اگر کوئی جگہ مسجد کے لیے متعین ہو گئی، مسجد کے لیے وقف کر دی گئی، تو وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسجد کے لیے وقف ہو گئی۔ اور مسجد کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ مسجد زمین سے لے کے آسمان تک مسجد ہوتی ہے، پورا مکمل جو فضا ہے وہ بھی مسجد ہے۔ اور جو چیز مسجد کے لیے متعین ہو گئی اس کی چھت پر نہ امام کے لیے گھر بنایا جا سکتا ہے، حرام ہے، نہ اس کی چھت پہ مدرسہ بنایا جا سکتا ہے، نہ جہاں پر عین مسجد ہے وہاں پر کسی بھی قسم کا وضو خانہ یا استنجا خانہ بنایا جا سکتا ہے۔ جو نماز کے لیے متعین جگہ ہے وہاں پر صرف مسجد ہوگی، مسجد کے کام ہوں گے، اس کے علاوہ وضو خانہ، مدرسے کی جگہ بنانا یا امام کے لیے رہائش بنانا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ بہت مسجدوں میں اس کی کھلم کھلا مخالفت ہوتی ہے اور مسجد کمیٹی بڑے دھڑلے سے یہ کام کر رہی ہوتی ہے، کبھی بھی ان کو کسی مفتی صاحب سے مشورہ لینے کی توفیق نہیں ہوئی ہے۔ مسجد کی چھتوں پہ اماموں کو رہائشیں دی ہوئی ہیں، مؤذن کو رہائشیں دی ہوئی ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ ہاں، ایک ہے مسجد جو بالکل جہاں پر صفیں بنی ہوئی ہیں اور جو نماز پڑھنے کے لیے متعین ہے، اور ایک ہوتی ہے فنائے مسجد، یعنی مسجد کے ارد گرد کا ایریا جو مسجد کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہو، یعنی اسے نماز پڑھنے کے لیے متعین نہیں کیا وقف کرنے والے نے، بلکہ اسے مسجد کی سہولت کے لیے، اضافی سہولیات کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ تو فنائے مسجد کے اندر وضو خانہ بھی بن سکتا ہے، فنائے مسجد میں استنجا خانہ بھی بن سکتا ہے، امام کی رہائش بھی بن سکتی ہے، اور فنائے مسجد میں اگر وقف کرنے والے نے اجازت دی ہے تو مدرسے کا قیام بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو چیز ایک دفعہ مسجد بن گئی وہ آسمان تک مسجد ہے، اب اس میں اوپر کنسٹرکشن مسجد کے علاوہ مقاصد کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر مثال کے طور پہ یہ بلڈنگ ہے اور اس میں 1 فلور، 2 فلور، 3 فلور، 4 فلور مثال کے طور پہ، پہلے یہ بلڈنگ بن گئی اور پھر بلڈنگ کا مالک کہتا ہے کہ جو گراؤنڈ فلور ہے نا اسے میں مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں، تو اب ٹھیک ہے، اب اوپر کے جو فلورز ہیں اس میں رہائش ہو سکتی ہے اور باقی کام کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ پہلے سے یہاں پر رہائش تھی یا پہلے سے وہ رہائش کے لیے یا دوسرے کاموں کے لیے متعین تھے۔ وقف جو ہوا ہے صرف گراؤنڈ فلور ہوا ہے، اوپر پہلے بن چکی تھی چیزیں اور وہ دوسرے مقاصد کے لیے بنی ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ ایک ہی فلور تھا مسجد کا اور وہ وقف ہو چکا ہے مسجد کے نام، اور اب اوپر 4 منزل بنائی جاتی ہے اور اس میں رہائشیں کی جاتی ہیں، تو اب یہ حرام ہوگا، کیونکہ جب ایک دفعہ وقف ہو گئی تو آسمان تک وہ مسجد ہے۔ یہاں پر تو پہلے سے کنسٹرکشن کسی اور مقصد کے لیے ہوئی بھی ہے، وہ مسجد ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور چیز کے لیے ہے، تو پھر نیچے والی چیز مسجد رہے گی، اوپر کسی اور مقصد سے کیا جا سکتا ہے۔ جن مسجدوں میں امام کو مسجد کی چھت پر رہائش دی ہوئی ہے، جہاں صفیں لگتی ہیں وہاں وضو خانے بنے ہوئے ہیں، اور یا خدا نخواستہ مسجد کے اندر استنجا خانے بنے ہوئے ہیں، یا مسجد کے اندر مدرسے کا پورا اہتمام کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ مسجد کی صفوں میں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اور قاری صاحب ان کو قرآن سکھا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ پورا مسجد کا دفتر بنا دینا، مدرسے کا دفتر بنا دینا، قاری صاحب کی بیٹھک بنا دینا، مدرسے کا ایڈمن کا آفس بنا دینا، یہ جو مدرسے کا پورا ایک مینجمنٹ کا اور پورا ایک ایڈمنسٹریشن کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، پورے دفاتر ہیں، یہ مسجد کی باؤنڈری میں کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے لیے الگ عمارت الگ جگہ پہ کھڑی کی جائے گی، مسجد کے لیے وقف چیزوں میں یہ چیزیں نہیں کی جا سکتی۔